السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ کیا ہے اور کیوں کرنا ہے، اور ہم لوگ استخارہ کیوں کرتے ہیں، یہ چیز سمجھنا ہے۔ استخارہ عامتاً ہمارے ذہن میں یہ بات چلتی ہے کہ ہم اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، لیکن استخارہ اصل یہ خیر کی طرف جانا ہے۔ استخارہ کے معنی ہے کہ خیر کے تعلق سے دیکھنا ہے کہ خیر ہے یا نہیں ہے۔ استخارہ کرتے کیوں ہیں کہ اگر کوئی چیز ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، ہاں اور نہ، خیر ہے یا شر ہے، ہمیں یہ چیز معلوم کرنا ہے، تو اس کے لیے استخارہ کیا جائے جس میں آدمی کنفیوز ہے۔ دوسری چیز، استخارہ کس معاملات میں کیے جاتے ہیں، جیسے رشتے کے معاملات میں ہے، کاروبار کے تعلق سے ہے، اسی طرح دکان کے تعلق سے، بہت ساری چیزیں آپ استخارہ کسی میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر استخارہ کس طرح کرنا ہے پہلے یہ سمجھ لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ استخارہ کس طرح کرنا ہے، استخارہ کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ استخارہ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کرنا کب ہے، یہ ہے عشاء کے بعد۔ سونے سے پہلے آپ 2 رکعت نفل نماز استخارہ کی نیت سے پڑھیے، پھر یہ جو دعا آپ کو نظر آ رہی ہے آپ اس دعا کو پڑھیے۔ یہ مکمل دعا کرنے کے بعد آپ خوب اللہ سے دعا مانگیے جس معاملے کے لیے کہ اللہ اگر یہ رشتے میں خیر ہے تو خیر فرما، اگر شر ہے تو اس کو ختم فرما۔ اس طرح دکان کے تعلق سے، کاروبار کے تعلق سے، جو بھی آپ اس طرح دعا مانگیں، اور نیت بالکل یہی استخارہ کی ہونا چاہیے اور دماغ بالکل یہاں پر ہی ہونا چاہیے۔ پھر آپ سو جائیں۔ سونے کے بعد خواب کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، یس ہے یا نو ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک دن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو 2 دن کریے، 3 دن کریے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر 7 دن تک بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے، پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے اب یہ سمجھے، کیونکہ اتنے وقت میں اللہ کی طرف سے بندے کا دل ایک طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ایک طرف چلے جاتا ہے کہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو دل میں اس وقت جو بات آتی ہے اس پر آپ فیصلہ کر لیجئے۔ یہ تو طریقہ آپ کو سنت کے مطابق میں نے بتایا، لیکن ایک آسان طریقہ ایک اور ہے جو ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے ہم کو بیان فرماتے ہیں۔ استخارہ کا آسان طریقہ دیکھیں، میں صاف بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے، وہ ہمیں بتایا کرتے تھے اور ہمیں اس چیز کی اجازت بھی کہ آپ اس کو بتا سکتے ہو۔ تو میں آپ کو بہت آسان طریقہ، کیونکہ آج کل ماشاءاللہ اگر آپ خواب کی بات کریں گے، نماز پڑھ کے سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے، اگر آپ سے پوچھا جائے تو اللہ کوئی ایسا ہوگا جو بتا دے گا کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا یا ایسا دیکھا۔ اور دوسری چیز، استخارہ جو ہوتا ہے نا، وہ خود ہم کرے، ہم اس کے پاس، اس کے پاس، وہ حضرت کے پاس، اس مولانا کو کیوں کر رہے ہیں آپ خود کریے۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا دل مطمئن رہتا ہے۔ دوسرے لوگ کر کے آپ کو دے دیں گے لیکن آپ کا دل 100% مطمئن نہیں رہے گا۔ تو فائدہ خود ہم کریں گے استخارہ تو فائدہ ہے، کسی اور کو آپ کرنے کہیں گے تو فائدہ نہیں ہے۔ تو استخارہ خود کرنا چاہیے اور اپنی خود مطمئن ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک آسان طریقہ میں آپ کو استخارہ کا بتاتا ہوں کہ قرآن کریم میں ایک سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کے لاسٹ میں 2 آیتیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ 2 آیتیں۔ تو 3 چٹھی خیرًا یرا کی یعنی پوری آیت کی بنائیں، اور 3 چٹھی شرًا یرا کی، یعنی ٹوٹل کتنی ہوئی 6۔ 3 خیرًا یرا کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
یہ 3 چٹھی میں نے بنایا خیرن یرا کی، اور یہ 3 چٹھی میں نے بنایا شرن یرا کی، برابر؟ کلیئر ہوئی بات؟ چٹھی جو بنائیں گے نا ہم لوگ سب ایک طرح کی بنائیں گے، دیکھیے چھوٹی بڑی نہیں ہونا چاہیے، سب برابر، تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے کس میں خیر ہے کس میں شر لکھا ہوا ہے۔ اب ان چٹھیوں کو بنانے کے بعد آپ اچھے سے اس کو ہلا لیجئے، سب مکس کر دیجئے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ آپ کو 6 رکعت نماز پڑھنی ہے 2 کر کے۔ پہلے 2 رکعت پڑھیں گے، سلام پھیریں گے، پھر پڑھیں گے، سلام پھیریں گے، پھر پڑھیں گے، پھر سلام کریں گے۔ اب یہ 6 چٹھی آپ کوئی بھی ایک جگہ پر مصلی پر رکھ دیجئے، جیسے مثال کے طور پہ دائیں طرف آپ رکھ دیجئے۔ 2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے، سلام پھیرنے کے بعد ایک چٹھی اٹھاؤ، اس میں سے بائیں طرف رکھ دو، پھر 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر ایک چٹھی اٹھاؤ، بائیں طرف رکھ دو، پھر 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر ایک چٹھی اٹھاؤ، بائیں طرف رکھ دو۔ اب دیکھیے 3 ہو گئی، یہ 6 تھی، 2 رکعت کر کے میں نے 3 چٹھی نکالا، ٹھیک ہے؟ اب 6 رکعت ہونے کے بعد آپ خوب اللہ سے دعا مانگیں گے، خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اب ہمیں کرنا ہے کہ جو چٹھی ہم نے نکالے تھے ان چٹھیوں کو کھول کر دیکھنا ہے، جس کو نکالے تھے، اس کو نہیں نکالنا ہے ابھی، جو دائیں طرف رکھی تھی اس کو نکال کے ہمیں دیکھنا ہے کھول کے۔ تو یا تو اس میں تینوں خیر ہوگی یا پھر تینوں شر ہوگی، تینوں خیر ہوگی یا تینوں شر ہوگی، یا 2 خیر ہوگی 1 شر ہوگی، یا 2 شر ہوگی 1 خیر ہوگی۔ شر مطلب برا، خیر مطلب اچھا، یعنی خیر مطلب ہاں ہے، شر مطلب نہ ہے۔ اتنی بات کلیئر ہو گئی؟ اب یہاں پر آپ نے جو 3 چٹھی ہمارے پاس تھی ان کو کھولا، مثال کے طور پہ خیرن یرا، ایک میں آیا، دوسرے میں بھی آیا خیرن یرا، مطلب خیرن یرا مطلب یس، ہاں ہے۔ ایک چٹھی نہ کی آ رہی ہے وہ ملا دیے، مطلب 3 میں زیادہ کون ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے۔ 2 خیرن یرا 1 شر ہے، اس کو چھوڑ دو، 2 خیرن یرا۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہے، آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 6 چٹھی پہلے ہم کو بنانا ہے، 3 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، 3 چٹھی ہم نے وہ بنا دی ہے۔ پھر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، 3 چٹھی یہ، 3 یہ 3 یہ، اب ان کو ملا دیے۔ ملانے کے بعد اچھے سے اس کو ہلا دو، سب مکس کر دو، کہ آپ کو کوئی نشان نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خیر کس میں شر کس میں۔ دیکھیے یہ سب چٹھیاں میرے پاس جو ہے ایک جیسی، دیکھیے سب ایک طرح کی ہے، چھوٹی بڑی نہیں ہے، ایک طرف رکھ دیے، برابر۔ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، سلام پھرنا ہے، ایک چٹھی اٹھاؤ، بائیں طرف رکھو۔ اس طرح 6 رکعت میں کتنی نکلے گی؟ 3 نکلے گی۔ اب 3 میں سے جو زیادہ ہے وہ اپنا فیصلہ رہے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ آپ کو خوب دعا کرنا ہے، دعا کرنے کے بعد اللہ سے مانگنا ہے، پھر ان چٹھیوں کو کھولنا ہے۔ کھولنے کے بعد اس میں جو فیصلہ ہو آپ اس پر عمل کریں۔ اگر دل مطمئن نہیں ہے تو 2 بار کریے، پھر بھی مطمئن ہے پھر 3 بار کریے، پھر 3 بار میں آپ دیکھیں زیادہ کون سا ہے، خیرن یرا ہے یا شرن یرا ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ آپ یہ نماز، نفل نماز کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں سوائے مکروہات کے، جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، منع ہے، ان اوقات کے علاوہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی قید نہیں کہ آپ عشاء کے بعد ہی پڑھو، اس کو کلیئر کی۔ تو آپ فوراً خود نماز پڑھیے، خود استخارہ کریے، خود مطمئن ہوئیے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے اور یہ طریقہ ہمارے اکابرین کا ہے۔ میں واپس کہہ رہا ہوں، یہ طریقہ سنت نہیں ہے، یہ ہمارے اکابرین جو لوگ کنفیوز رہتے ہیں، معلومات کرتے تھے، ان کو یہ طریقہ بتایا جاتا تھا اور اس پر عمل لوگ کرتے بھی تھے، اور یہ خود بندے کا بھی تجربہ ہے۔ میں نے بھی کسی مسئلے میں یہی پوچھا تھا تو مجھے طریقہ بتایا گیا تھا، اور میں خود بھی آج اس پر ہی عمل کرتا ہوں۔ وہ والا بھی عمل کیا ہوں اور یہ بھی عمل کیا، اور مجھے کوئی پوچھتا تو میں یہ بتاتا بھی ہوں، اس لیے میں نے مجھے بھی مناسب لگا۔ آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں، کدھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس پر عمل کریے، بہت آسان طریقہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، وہ ان کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے تھے، نیک لوگ، صالح
متقی پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہے. آج ہم لوگ مصروف ہے، دنیا کی ٹینشن، گھر کے ٹینشن، بچوں کے ٹینشن، سارے اتنے حالات ہیں. ہم سوئیں گے سیدھا صبح اٹھیں گے، پتہ ہی نہیں کیا ہوا بیچ میں کیا ہوا ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. تو اس کا آسان طریقہ ہے یہ، آپ اس پر عمل کریے. یہ طریقہ بھی ہمارے اکابرین کا بتایا ہوا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے. بہت آسان ہے، بہت یہ ایزی بھی ہے، آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے لیے ہر مشکلات کا حل فرمائیں، اور جو طریقہ آپ کو بتایا جائے آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.